اور میں یہاں پہ حاضر ہوں، اور مجھے پتہ چلا یہ پروگرام قاری سلیم صاحب کی قیادت میں ترتیب دیا گیا ہے، اور یہاں پہ بہت سے شناسا چہرے میرے سامنے موجود ہیں۔ چند ساتیں یہ ساتھ کی ہیں، آپ کے ساتھ کچھ گزارشات کرتا ہوں، کیونکہ موقع اور مہینہ یہ نسبت امام عالی مقام کا ہے۔ حاضر محترم، آج اس مہینے میں ہم سادات کو لوگ محبت سے بلاتے ہیں، لوگ عقیدت سے مصافحہ کرتے ہیں۔ یہ کیوں کرتے ہیں؟ ایسا کیوں ہے؟ یہ تعلق کیوں ہے؟ مسلمانوں میں یہ حب کیوں ہے؟ اس لیے ہے، صرف یہ اس لیے ہے، مطلب ہماری ذات کا کوئی کمال نہیں ہے، ہماری اندر کوئی بڑائی نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو ہم کسی دوسرے سے افضل ہوں، اور اپنے اعمال کے اعتبار سے یا اپنے سوچ، وجدان، فہم، فراست کے ہم عام لوگ ہیں، لیکن پھر بھی اس عمومیت کے باوجود بھی یہ محبت اور یہ چاہت اور یہ تقدیس اور نگاہوں میں یہ بے پناہ کشش، یہ صرف اس بات سے ہے کہ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے سید زین العابدین کا خون ہماری رگوں میں دوڑتا ہے۔ واحد غازی کربلا مردوں میں سے۔ تو یہ ایک ایسا واقعہ ہوا، ایک ایسا دل خراش اور واقعہ ہوا کہ جس نے بھی سنا اس کا کلیجہ پھٹ گیا، جس نے بھی سنا اس کا حوصلہ ٹوٹ گیا۔ لیکن کمال ذات ہے نبی کے نواسے کی کہ جو جن کی آنکھوں کے ساتھ کے سامنے یہ سب کچھ ہوتا رہا، ان کے خاندان کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا رہا، اور وہ پھر بھی ایک چٹان کی طرح ثابت قدم رہے اور صبر کا دامن ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ آج میں یہ ایک جگہ پہ بات کر رہا تھا کہ مردانگی بڑی چیز ہے، اور مردانگی یہ نہیں ہے کہ میری ٹانگوں کے درمیان اعضاء کچھ نفوس سے مختلف ہیں، یہ مردانگی نہیں ہے۔ مردانگی یہ ہے کہ میرے سینے میں بائیں طرف جو شے دھڑکتی ہے، گوشت کا جو لوتھڑا دھڑکتا ہے، اس میں کتنی جان ہے، یہ مردانگی ہے۔ مثال کے طور پہ مسجد سے باہر نکلے، جمعہ ادا کیا، جمعے کی 14 رکعتیں 2 فرض سمیت پڑھیں، باہر نکلے اور باہر 2 بیبیاں گزر رہی ہیں اور میری نظر ان کے تعاقب میں ہو، اور ان کے مستور لباس کے اندر سے ان کے جسم کے پیچ و خم کو ناپنے اور تاڑنے کی طاق میں ہو، تو یہ آنکھ مرد کی آنکھ نہیں ہے۔ جو مرد اپنی پلکوں پر قابو نہیں پا سکتا، اتنی سی نحیف سی، وہ کیا کسی دوسرے پہ قابو پائے گا؟ جو اپنے ہاتھوں پہ قابو نہیں پا سکتا، وہ کیا کسی دوسرے پر حکومت کرے گا؟ ارے جو اپنے قلب، اپنے نفس کو اپنے قابو میں نہیں رکھ سکتا، وہ کیا لائق حکومت ہوگا؟ وہ مرد نہیں ہے۔ اب جب اس کا تعلق دل سے ہے اور قلب سے ہے اور سینے سے ہے، تو پھر یہ کوئی جنس کی چیز نہیں ہے کہ عورت میں ہو سکتی ہے اور مرد میں ہو سکتی ہے، یا مرد میں ہو سکتی ہے اور عورت میں نہیں ہو سکتی۔ It is not about gender۔ مردانگی خاصہ جنس نہیں ہے، مردانگی خاصہ شخصیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ دنیا میں عورتوں نے بھی
ایسی ایسی وسعت قلب دکھائی ہے کہ انسان کی آنکھیں ششتر ہو جاتی ہیں۔ کبھی کہانیاں پڑھی ہیں آپ نے چاند بی بی کی؟ آپ کو پتا ہے کیسے فتوحات میں وہ عورت نکلتی؟ بھئی ایک طرف رکھیے مولویوں کے فتووں کو، لیکن ایک خاتون ایک تخت نشین ہوئی بیٹھی ہو، سارے سپہ سالار سارے جنگجو اس کے تابع ہوئے بیٹھے ہوں، کیوں؟ اس کا کوئی تو وصف ایسا ہوگا نا، کوئی تو دلیری ایسی ہوگی نا، اس کے قلب میں کوئی شے تو ایسی دھڑکتی ہوگی کہ جس نے مروب کیا ہوگا دوسروں کی ذہن کو، ان کی نظر کو۔ رضیہ سلطانہ جب وہ اترتی تھی جنگ میں، آپ پڑھیں، آپ تاریخ کبھی پڑھیں تو بندہ کہتا ہے یار ہم تو ان عورتوں کے ہم پلہ نہیں ہو سکتے، ایسی مردانگی ان کے اندر تھی، ایسی وجاہت تھی، انسانی وجاہت۔ اچھا پھر پیچھے جائیے، عرب میں اقبال بھی اس کی تقدیس کے اندر اپنے قلم کو اٹھاتا ہے۔ فاطمہ بنت عبداللہ، طرابلس کی جنگ میں یہ بچی شہید ہوئی، 13 سال کی بچی تھی، a meager age of 13۔ 13 سال کی بچی، اور طریق یہ تھا کہ پانی پلا رہی ہے زخمیوں کو۔ فاطمہ تو آبرو ہے امت مرحوم ہے، اور ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے۔ اور مقطع تھا کہ جس کی تابانی میں اندازے کہن بھی نو بھی ہے، اور تیرے کوکب تقدیر کا پرتو بھی ہے۔ یہ وہ فاطمہ، یہ شہید ہو گئی، دشمن کے گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے آ کے کچلی گئی، زخمیوں کو مرہم پٹی کر رہی تھی، پانی پلا رہی تھی۔ She was acting as a medical aid۔ اب ذرا غور سے کرو کہ بھائی زخمی تھے، وہ تو نہیں اٹھ سکتے تھے، بھاگ سکتے تھے، یہ تو زخمی نہیں تھی، یہ تو جا سکتی تھی، یہ تو اٹھ سکتی تھی، یہ بھاگ کے جان بچا سکتی تھی، لیکن ایسی مردانہ وار لڑی ہے۔ یہی اس کی لڑائی تھی، کیونکہ سینے کے اندر جو دل دھڑکتا تھا اس میں سراسر مردانگی کے سوا کچھ تھا ہی نہیں۔ پھر آئیے حضرت خولہ، کبھی نام سنا ہے سید سعد بن ابی وقاص کا؟ ان کو کہتے تھے ٹاپلیس واریر۔ وہ جب میدان جنگ میں جاتے تھے نا تو یہ کرتا نہیں پہنتے تھے۔ بھائی آپ لوگوں نے، علماء نے بھی روایات کو ایک روایتی نظر سے پڑھا ہوتا ہے۔ ہم فوجی لوگ جب پڑھتے ہیں نا روایت کو تو ان کو ایک عسکری نظر سے بھی پڑھتے ہیں، تو ان کو کہتے تھے ٹاپ لیس واریر، یعنی جب وہ جاتے تھے میدان جنگ میں تو ذرہ تو کجا، وہ ناف سے اوپر بے لباس ہو کے نکلتے تھے، اور یہ علامت ہوتی تھی اچھا اگر چھو سکتے ہو تو سعد بن ابی وقاص کو چھو کے دکھاؤ، اپنے نیزوں سے، اپنے تلواروں سے، دونوں ہاتھوں میں تلوار پکڑتے اور نکلتے۔ تو جرنیل اسلام کا بہت بڑا جرنیل ہے، یہ الگ بات ہے کہ پھر ان کا بیٹا، بہرحال وہ ایک لمبی کہانی۔ اچھا ہوا یہ کہ ایک دن حضرت سعد بن ابی وقاص کو ایک جنگ میں دشمنوں نے گھیر کے پکڑ لیا، اور انہوں نے جان کے زندہ پکڑا، جال شال ڈال کے پکڑا اور رسیاں ڈال کے پکڑا، ان کو گرا دیا، ان کو پہلے آئسولیٹ کیا، تنہا کیا، کیونکہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس ہوتی تھی کیولری۔ کیولری اس موبلائزڈ فورس کو کہتے ہیں جو جنگ کے اندر اچانک پانسا پلٹنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اور یہ جرنیل اپنے خاص وقت میں اس کو نکالتا ہے۔ گھمسان کا رن پڑ جاتا ہے، فوجیں آپس میں
گتھم گتھا ہو جاتی ہیں۔ اب یہ جرنیل دیکھتا ہے کہ اب یہ پوائنٹ آف ٹائم آیا ہے کہ میں اپلائی کر دوں اپنی اس فورس کو، یہ ایک پنچ کے طور پہ ہوتی ہے، یہ مکہ میں نے دشمن کے منہ پر اب مارنا ہے۔ یہ فیصلہ جرنیل کا ہوتا ہے، جتنا صحیح فیصلہ کرے گا اتنے اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور دونوں جرنیلوں کے پاس ہوتی ہیں۔ تو وہ کیولری کے کمانڈر تھے، یہ وہ پنچ تھا جو دشمن کے منہ پہ پڑتا تھا، تو پھر مسلمان چاہے تعداد میں بہت کم بھی کیوں نہ ہو وہ غلبہ حاصل کر جاتے تھے، اور دشمنوں کی صفوں میں کھلبلی مچ جاتی تھی۔ وہ بیٹل آف چینز میں کیا ہوا، زنجیروں کی لڑائی میں کیا ہوا، مطلب آپ دیکھیں رومیوں کی فوج، آپ تعداد اب مجھے صحیح یاد نہیں ہے لیکن کدھر 10 لاکھ اور غالباً 1,30,000، مطلب کوئی میچ نہیں، کوئی موازنہ نہیں ہے۔ اور کیسے وہ کیا ہوا ہے، وہ استعمال ہوا ہے یہ پنچ ایٹ دا رائٹ ٹائم، یہ کیولری والا۔ ہم تو بس کہتے ہیں نا نہیں وہ فرشتے مدد کو آ گئے، روحانیت تھی، ہم وہ اسباب نہیں پڑھتے۔ ہم نے غزوہ بدر کو بھی بس ایسے پڑھ لیا، ہمیں نہیں پتا سرکار نے کیمپ کدھر لگایا، وہ ریت کی جگہ تھی، رات کو بارش ہوئی، یہ نہیں پڑھتے۔ ہم کہتے ہیں نہیں یہ سائیڈ والی یہ دور کر دو۔ یہ جو تدبیر کی ہے تمہارے نبی نے، یہ والی باتیں کیوں نہیں بتاتے؟ تو تدبیر حکم ہے۔ اچھا، جب حضرت سعد بن ابی وقاص کو پکڑ لیا گیا تو ان کو ایک اسکاٹ کے ذریعے، ایک پارٹی کے ذریعے، جو قیدی پارٹی تھی وہ ان کو لے کے جا رہی تھی، ان کو ایک بڑے سے قفس میں قید کر دیا، پنجرے میں ڈال دیا، ایک کارٹ، اس کو چھکڑے کے اوپر وہ پنجرا رکھا ہوا، اور اس کو کوئی گھوڑا یا کوئی خچر اس کو لے کے جا رہا، اور یہ گھوڑ سوار اس کی حفاظت پر مامور، اس کو کہتے ہیں اسکاٹ، محافظ جو اس قیدی کے ہیں اور وہ لے کے جا رہے ہیں حفاظت میں۔ اب ان کا ارادہ یہ ہے کہ وہ بڑی باؤنٹی مانگیں گے، بڑا مال غنیمت مانگیں گے، اس جرنیل کے بدلے اپنے ہزاروں لوگوں کو چھڑائیں گے، اپنی منمانی کرائیں گے۔ جب وہ ان کو پکڑ لیا، ان کو لے کے جانے لگے، تو مسلمانوں کو اندازہ ہو گیا کہ ان کو لے کے جا رہے ہیں، اور وہ کفِ افسوس مل رہے تھے۔ لیکن اب ان دا ہیٹ آف دا بیٹل وہاں سے فوجوں کو نکال کر اس پارٹی کے پیچھے لگا دینا، یہ مقصود اور مطلب حکمت عملی یہ غلط ہو جاتی، ادھر پلڑا ہلکا پڑ جاتا۔ تو اس وقت جو لوگ لڑ رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش گھڑ سوار آیا، ایک نقاب پوش گھڑ سوار میدان میں اترا، اور بالکل سعد بن ابی وقاص کی طرح وہ گھوڑا دوڑاتا تھا، اور اس کے دونوں ہاتھوں میں تلوار تھی، اور وہ گھڑ سوار حضرت سعد بن ابی وقاص کی طرح ہی بالکل تلوار بازی کرتا تھا، بالکل وہی انداز تھا، وہی طریقہ، وہی گھڑ سواری، وہی انداز، وہی جرت، وہی بہادری۔ سب لوگ حیران ہوئے کہ یہ کیا عکاس سعد آیا ہے، یہ کیا ذل سعد آیا ہے، یہ رب نے کوئی فرتہ حیرت میں ڈالنے کے لیے کوئی سعد کی کرامت ظاہر ہوئی ہے۔ لیکن سب اصحاب نے دیکھا کہ آنن فانن وہ جھپٹ پڑا، وہ اکیلا جھپٹ پڑا اس جتھے سے جس کے اندر 40 سے زیادہ جوان گھڑ سوار موجود تھے۔ وہ 40 گھڑ سوار ایک طرف، اور یہ نقاب پوش عکس سعد ایک طرف، یہ حاوی ہوتا جا رہا تھا، ان کو زخمی کر رہا تھا، اس کی تلواریں ان کے خون کے اندر نہا رہی تھیں، یہ ایک ایک کر کے ان کو تہہ تیغ کر رہا تھا، ان کی تعداد مسلسل کم ہو رہی تھی۔ اس کی تلوار سے سورج کی روشنی ایسے چمکتی اور لپکتی کہ آنکھوں کو خیرہ کرتی تھی۔ لوگ جو دیکھنے والے تھے بے اختیار اش اش کی صدائیں بلند ہوتی تھیں، واہ واہ کی صدائیں بلند ہوتی تھیں، کمال ہے، آفرین ہے، اس کی صدائیں بلند ہوتی تھیں۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے اس شہسوار نے جو 2-4 بچے ان کو بھی بھاگنے پر مجبور کر دیا، کیونکہ ان کو بھی علم ہو گیا کہ اگر ہم نہ بھاگے تو پھر ہم بھی اپنی جان سے جائیں گے۔
پھر ایک ہی تلوار کے ہلے سے اس پنجرے کے قفس کو توڑا، سعد کو آزاد کیا، اور جہاں سے آیا تھا وہیں اسی دھول میں کہیں غائب ہو گیا۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص سے پوچھا، سعد یہ تمہاری کوئی کرامت تھی؟ اس نے کہا نہیں، یہ میری ہمشیرہ تھی، یہ میری مردانگی کی مثالیں بڑی ملتی ہیں۔ حاضرین محترم، ذکر شہدائے کربلا ہوتا ہے، غازیان کربلا نہیں ہوتا زیادہ، اسیران کربلا نہیں ہوتا زیادہ۔ آپ کی بھی محفل کا جب میں نے اشتہار دکھا تو لکھا تھا ذکر شہدائے کربلا۔ یقیناً شہداء نے قربانی دے کر ایک عظیم تاریخ رقم کی ہے، اور ان کی شہادت جیسی شہادت کوئی ہو نہیں سکتی۔ اور اس شہادت کے حوالے سے ایک اور تخصیص بھی ہے جو اور کسی شہادت کو نہیں ملی، ایک اور عزت بھی ملی ہے، ایک اور عظمت بھی ملی ہے، وہ بڑی اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ شہادتیں پہلے بھی ہوئیں، غزوہ بدر میں بھی ہوئیں، غزوہ احد میں بھی ہوئیں، غزوہ خندق میں بھی۔ خندق میں تو خیر زیادہ نہیں ہوئیں، میرا نہیں خیال خندق میں کوئی شہادت ہوئی ہو، ہاں خندق میں تو کوئی شہادت بھی نہیں ہوئی، لیکن غزوہ احد میں بڑی شہادتیں ہو گئیں۔ وہ رماد کو چھوڑنے کی وجہ سے، وہ رماد اس نول کو کہتے ہیں، وہ لو ڈیٹیچڈ ہل جس کے اوپر میرے آقا نے، آپ میں سے جو احباب عمرے پہ جائیں وہ رماد کو ضرور دیکھیں، اور میرے آقا نے رماد کو پسند بھی نہیں فرمایا، میرے آقا کو اس واقعے کے بعد رماد پسند نہیں تھا، میرے آقا کے قلب کو تکلیف ہوتی تھی۔ اچھا، تو شہادتیں پہلے بھی ہوئیں۔ سیدنا صدیق اکبر کو چھوڑ کے باقی تینوں خلفائے راشدین کو شہید کیا گیا، تینوں خلفائے، سیدنا عمر فاروق کو، سیدنا عثمان غنی کو، سیدنا علی المرتضیٰ کو، اور اس کے بعد خلیفہ پنجم حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ بن علی المرتضیٰ، آپ کو بھی شہید کیا گیا۔ تو شہادتیں پہلے بھی ہوتی رہیں، لیکن یہ خاصیت و یہ تخصیص پہلے کسی شہید کو یا شہادت کو یا واقعہ شہادت کو نہیں ملی جو کربلا کو ملی۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میرے آقا حضور سرور کونین سرور کائنات سید عالم آپ ایک دن امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کو، جو اس وقت غالباً 3.5 یا 3 سال کے ہیں، اپنی گود میں بٹھایا ہوا ہے، اور میرے آقا رو رہے ہیں، کریا فرما رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور اتنے آنسو ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک بھیگی ہے۔ تو بی بی ام سلمہ جو زوجہ رسول ہیں وہ حاضر ہوتی ہیں اور کہتی ہیں، حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ رو رہے ہیں۔ تو مسلمانوں، تمہارے نبی نے فرمایا، ہاں سلمہ، مجھے جبریل نے بھی بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری امت کے لوگ میرے اس بیٹے کو شہید کر دیں گے، میری امت کے لوگ میرے اس بیٹے کو شہید کر دیں گے۔ پھر آپ نے وہ ریت دی، مشہور حدیث ہے، آپ نے وہ ریت دی بی بی ام سلمہ کو، اور کہا کہ جب یہ لہو بن جائے تو جان لینا میرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا۔ یہ حدیث اتنی مشہور ہے کہ صاحب مشکات نے مشکات مصابیح میں رقم کی ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ تو جب بھی میں کوئی روایت پیش کروں گا تو کوئی یہ نہ جانے کہ میں نے کوئی اہل تشیع کی کتاب سے نکال کے لے آیا ہوں، اور سید زادہ یار وہ تو شیعہ تھی گے، شیعہ ہو گیا۔ جیسے کوئی اہل بیت کے بارے میں محبت میں بات کرنے لگتا ہے تو ایسے آوازیں اٹھنے لگتی ہیں، شیعہ ہو گیا، شیعہ ہو گیا۔ اہل بیت کی محبت میں بات کرو گے تو شیعہ، علی کی عظمت پہ بات کرو گے تو شیعہ، مقام غدیر پہ جو عظمت علی عطا ہوئی وہ بات کرو گے تو شیعہ۔ بھائی علی المرتضیٰ کی عظمت اگر تمہارے نبی نے بیان کیا تو میں بیان نہ کروں، میں اس کو پی جاؤں؟
یہ تو بے انصافی ہوگی نا اس علم کے ساتھ جو مجھے پتہ چلا. بھائی پوری دنیا کے سامنے ہے. میرے آقا نے خطبہ حجت الوداع دیا. خطبۃ حجت الوداع کے وقت چارٹر آف ڈیموکریسی بھی دے دیا, دین بھی مکمل کر دیا. وہ جو جج تھا اس کو گواہ بنا کے کہا کہ میں نے آج دین مکمل کر دیا. کالے کو گورے پہ, گورے کو کالے پہ, عربی کو اجمی پہ, اجمی کو عربی پہ, فوقیتوں کو ختم کر دیا, سب کو برابری کی سطح دے دی. جب سب کو برابر کر دیا اور جب سب کو اجازت دے دی, جاؤ اب چلے جاؤ. ارے کوئی آیا تھا کدھر سے؟ یورپ سے. کوئی آیا تھا فارس سے, کوئی آیا تھا لبنان سے, لیبیا سے, افریقہ سے, مصر سے. کیونکہ میرے آقا کے خطوط کی برکت سے اب اسلام تو چہار دانگ عالم میں پھیل چکا تھا. روم کے قیصر کو کیا خط نہیں لکھا تھا؟ کیا کسرا کے, فارس کے کسرا کو خط نہیں لکھا تھا؟ حبشہ کے نجاشی کو خط نہیں لکھا تھا؟ یہ تمام خطوط جب پہنچے ہیں تو لوگ جوق در جوق. اب یہ خطبہ حجت الوداع کے موقع پر جتنے مسلمان تھے, آپ کو علماء بتاتے ہیں, کاؤنٹلیس, اور یہ اپنے اپنے علاقوں کو لوٹ رہے تھے. لیکن جیسے ہی ڈسپرس ہوئے, میرے آقا مدینے کے لیے روانہ ہوئے مکہ سے, میرے آقا نے فرمایا دوبارہ اکٹھا کرو, دوبارہ اکٹھا کرو. منادی کرا دی گئی, بات بات سے پہنچی, سب کو اکٹھا. پہلے اکٹھا کرنا بھی آسان تھا, کوئی موبائل کے نیٹ ورک کا تو مسئلہ ہے نہیں یار, وہ نیٹ ورک نہیں ہے, حج کا موقع ہے تو ذرا سیکیورٹی کی وجہ سے اب ہم پھنسے بیٹھے ہیں, اطلاع کیسے دیں. وہ آسان لوگ تھے, وہ ایک سے دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن میں ہوتے تھے. فوراً ہرکا دوڑایا, فوراً گھڑ سوار دوڑایا, ان کو بتایا. اب بیٹھے رہ جاتے ہیں, نوکر کو صرف یہ بتانا ہے یار 200 روپے کا لوڈ لا دو. واٹس ایپ پہ میسج کر رہے ہیں, یار وہ جا نہیں رہا. یہ نہیں کہ اٹھ کے چلے جاؤ بھائی, کہہ دو کہ یار 200 روپے کا. سب کو اکٹھا کر لیا گیا, سب کو اکٹھا کیا. میرے آقا نے پہلے پوچھا تھا اس کا نام کیا ہے, سرکار کو عرض کی کہ حضور اس میدان کا نام ہے غدیر. جب سب اکٹھے ہو گئے, میرے آقا نے فرمایا, لیکن جو فرمایا اس سے پہلے ایک بات ہے, مسلمانوں بڑے غور سے سننا. کیا حضور بھول گئے تھے یہ بات کہنا؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. بھئی خطبہ حجت الوداع دیا, اتنا عظیم خطبہ دیا, اتنا طویل خطبہ دیا, ایک ایک بات کہہ دی اور بتایا کہ مولا میں نے آج تیرے دین کو امت پر مکمل کر دیا. یہ بات رہ گئی تھی, یہ مانا نہیں جا سکتا, کیونکہ یہ نبی کا قول عکس ہے رب کے قول کا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اگر نسیان کا گمان کیا تو نسیان کا گمان نطق نبی پہ نہیں جائے گا, بلکہ یہ تو اوپر تک جائے گا. تو بھولنے کی بات تو ہم کر نہیں سکتے. پتہ چلا ارادے سے بلایا. ارادے سے کیوں بلایا؟ پہلے اتنی ساری باتیں بتائیں, امپورٹنٹ باتیں بتائیں, اب دوبارہ بلا کے ارادے سے. پتہ یہ چلا یہ اس سے بھی امپورٹنٹ بات ہے, اس سے بھی امپورٹنٹ. کیوں؟ کیونکہ خطبہ حجت الوداع میں بہت ساری باتیں کی, کوئی ایک بات نہیں کی, بہت ساری باتیں کی. ہر شخص نے اپنے ظرف اور اپنے ذوق کے اعتبار سے وہ باتیں سنی اور یاد کر لیں. جس کو انٹرسٹ تھا مالی معاملات میں, اس نے مال کے بزنس کے اعتبار سے وہ بات یاد کر لی. جس کو معاملہ ہوتا تھا دوسرے لوگوں سے, رنگ نسل کے, کبھی فارس کے, کبھی روم کے, کبھی سیفید والے, کبھی وہ جو تجارت کرتا تھا کالوں کے ساتھ, تو وہ اس کو کہ یار یہ سفید, گورا, کالا, عربی, اجمی, اس نے اس حوالے سے یاد کر لی. کسی نے عورتوں کے حوالے سے جو حکم دیا وہ یاد کر لیا. اپنے ذوق اور اپنے ظرف کے اعتبار سے کوئی بات یاد کر لی. لیکن نبی نے یہ ایک بات امت کو دوبارہ اکٹھا کر کے جب بتائی تو پتہ چلا نبی یہ چاہتا ہے, وہ تو کوئی یاد کر کے تم ساری باتیں مجتمع کر لو گے, لیکن نبی یہ چاہتا ہے کہ یہ والی بات امت کا ہر فرد یاد رکھے, کوئی یاد نہ رکھے. یہ والی بات امت کا ہر فرد یاد رکھے. تمہارے نبی نے مولا کائنات علی المرتضیٰ کو کھڑا کیا اور فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا.
یا رسول اللہ، یا اللہ۔ اچھا، یہ میئرلی ایک کلیم نہیں ہے، یہ ایک اعلان نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے جہتیں ہیں۔ حضور یہ بتا رہے ہیں جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ حضور یہ بتا رہے ہیں کہ میرے تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے۔ حضور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ بعد میں لوگ آئیں گے جو اس ذات سے رکھیں گے بغض اور میری جانشینی کے دعوے کریں گے۔ حضور بہت کچھ بتا رہے، جو علی کی ذات سے رکھے بغض اور نبی کا بنے جانثار تو سمجھ جاؤ کہ نبی کی رحمت کے دروازے بھی اس پر بند ہیں۔ اور اس کو شیخ شرف الدین پانی پتی نے بڑے سخت الفاظ میں رقم کیا ہے۔ بو علی قلندر آپ فرماتے ہیں غیر حیدر اگر حمیدانی، کافری و یہود و نصرانی۔ وہ جو منقبت ہے نا، حیدریم قلندرم مستم، غیر حیدر اگر حمیدانی، اگر تو علی کو چھوڑ کے کسی کو بھی مانے، علی کو چھوڑ کے، بھائی جب علی کو ترک کر دیا تو نبی کو نہیں مانا، مان بھی لیا تو نبی تو نہیں ملا، جب نبی نہیں ملا تو خدا بھی نہیں ملا۔ تو فرماتے ہیں غیر حیدر اگر حمیدانی، کافری و یہود و نصرانی، پھر تو مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو نبی تک پہنچنے کے لیے حیدر کی ذات ضروری، اللہ تک پہنچنے کے لیے نبی کی ذات ضروری۔ تو لنچ پن کیا ہے؟ نام حیدر، غیر حیدر اگر حمیدانی، کافری و یہود۔ اگر حیدر کو نہیں مانتے تم کافر ہو سکتے ہو، یہودی ہو سکتے ہو، نصرانی ہو سکتے ہو، لیکن میرے آقا کے اس فرمان کے بعد حیدر کو نہ ماننے والا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ اب کسی کے دل میں بغض ہے، اس کو ساڑ لگ رہی ہے تو لگتی رہے، یہ سنیوں کا عقیدہ ہے، یہ سنیوں کا عقیدہ ہے۔ ایک دن سرکار دو عالم نور مسلم علیہ الصلوۃ والتسلیم جھرمٹ میں بیٹھے ہیں اپنے صحابہ کے، اور بات ہو رہی ہے قیامت کے دن کی ہیبتوں کی، کہ لوگ خشیت حشر میں ہوں گے، کلیجے منہ کو آتے ہوں گے، سینے پھٹے جاتے ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی اپنے گناہوں کے پسینے میں ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ناف تک، اور کوئی گردن تک بھیگ چکا ہوگا، ڈوبا ہوگا۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا حضور کیا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو حشر کی ہیبت میں نہ ہوں گے؟ تو آپ نے مسکرائے، میرے آقا مسکرائے، تمہارے نبی مسکرائے اور فرمایا بالکل ایسے لوگ ہوں گے۔ اب تھوڑی امید بندھی، اب تھوڑی چمک آئی، ابھی چہرے پہ رونق آئی، دل میں خیال آیا ہوگا پتہ نہیں کون سی عبادت ہوئی ہوگی، کون سا سجدہ، کون سی عبادت، کون سا طواف، کون سا حج، کون سا ذکر، کون سی تلاوت، جو اس مقام کو پہنچائے گی کہ جب انسان کے قلب سے اللہ خشیت حشر کو اٹھا لے گا۔ تو عرض کی یا رسول اللہ یہ لوگ کیا کر رہے ہوں گے؟ تو تمہارے نبی نے فرمایا تأکلوا و تشربوا، ان کو کھلایا پلایا جا رہا ہوگا، ان کو کھلایا پلایا۔ تب وہاں تو عورتیں نہیں ہوں گی نا، تمہاری بیویوں کے کچن نہیں ہوں گے، وہاں تو جو کچھ بنے گا ظاہری سی بات ہے وہ رب ہی تواضع کر رہا ہوگا، وہ تو قدسیوں کے ذریعے ہو رہی ہوگی۔ تو وہاں یہ لوگ نہ صرف یہ کہ ہیبت حشر سے عاری ہوں گے ان کے قلب، بلکہ یہ کھا پی رہے ہوں گے، ان کا سلسلہ طعام چل رہا ہوگا، ان کی ٹی بریک چل رہی ہوگی، ان کی تواضع ہو رہی ہوگی۔ آپ بیٹھے ہیں تشریف رکھیں، شربت لاؤں، میٹھا لاؤں، چائے پیئیں گے، بسکٹ ساتھ،
اور ادھر لوگ پریشان جن کے کلیجے پھٹ رہے ہوں گے. تو یہ تو بڑی عظمت والی بات ہے لوگوں، یہ بڑی عظمت والی بات ہے. تو صحابی نے عرض کیا حضور ان کو یہ مقام کیوں کر ملے گا؟ تو تمہارے نبی نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو علی سے محبت کرنے والے ہوں. علی سے محبت کرنے کا مقام جنت. ارے جنت تو بھی بعد میں ملے گی سو ملے گی، جنت سے پہلے میرے رب کو ہیبت حشر ان کے قلب پہ طاری کرنا بھی گوارا نہیں ہے جو علی کی محبت کی ابتلا میں ہوں. تخصیص شہادت امام حسین یہ ہے کہ تمہارا نبی خود شاہد کربلا ہے. بی بی ام سلمہ آئیں، حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ رو رہے ہیں. حضور نے فرمایا یہ اچھا. اس بات کو 50 سال گزرے. بی بی ام سلمہ ایک دن سوئیں، فرماتی ہیں دوپہر کا وقت تھا، میں سو گئی، میری آنکھ لگی، میں نے دیکھا حضور خواب میں تشریف لائے لیکن چہرہ مبارک پہ خاک ہے، ریش مبارک گرد آلود ہے، امامہ شریف پہ دھول ہے، آپ کا پورا لباس وہ خاک میں اٹا ہوا ہے، وہ گرد آلود ہے. میرے آقا کی پیشانی، میرے آقا کی گردن، میرے آقا کے ابرو، میرے آقا کی پلکیں، سب کچھ گرد آلود ہے، اور میرے آقا کی پیشانی کے اوپر غم کی سلوٹیں ہیں. اور سرکار فرما رہے ہیں ام سلمہ میرے بیٹے حسین کو شہید کر دیا، میرے بیٹے حسین کو شہید کر دیا. میں مقتل حسین سے آ رہا ہوں یا میں مقتل حسین میں ہوں. بی بی ام سلمہ گھبرا کے اٹھتی ہیں، وقت عصر ہے، کہتی ہے میں بھاگی گئی، میں نے الماری کھولی، مجھے یاد تھا وہ ریت والی شیشی کہاں پڑی ہے، میں نے اٹھائی تو دیکھا اس میں ریت نہ تھی، اس میں خون تھا. میں سمجھ گئی حسین کو قتل کر دیا گیا. اور اسی اثنا میں کچھ ایسی روایت حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت، وہ مکہ شریف میں ہے، یہ مدینے کا ذکر ہے. مکہ شریف فرماتے ہیں کہ میں نے دوپہر کو ایسے آنکھ بند کی سونے کے لیے تو خواب میں دیکھا حضور امامہ شریف نہیں ہے، حضور کی زلف پر نور گرد آلود ہے. وہ لباس جو کبھی کسی نے ہلکا سا بھی میلا نہیں دیکھا تھا آج گرد آلود ہے. اور وہی کہ داڑھی مبارک میں گرد اٹھی ہوئی ہے، اور حضور کے ماتھے سے غم کی لکیریں نمایاں ہیں. میرے آقا شدید غمگین ہے، شدید دکھ میں ہیں، شدید دکھ میں. اور آپ کے دست مبارک میں ایک شیشی ہے جس میں سرخ سرخ کچھ مایا ہے. حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان، سرکار میں آپ کی یہ صورت، آپ کی یہ حالت کہ آپ اوپر سے لے کے نیچے تک خاک نشیں بنے ہیں. حضور نے فرمایا میں کربلا میں حسین اور اس کے پیاروں کا لہو اکٹھا کر رہا تھا. نبی شاہد شہید ہے، اور ایسا وصف کہ حضور خود بنفس نفیس مقام شہادت پر موجود ہوں، یہ کسی روایت میں نہیں آیا. حاضر و ناظر کی کونوٹیشن اور ہے، وہ کونوٹیشن اور ہے، لیکن بجسم ہی، بزینت ہی، بذات ہی کسی جگہ پر موجود ہونا، یہ صرف ان روایتوں سے منسوب ہے. اور مجھے علم ہے کہ اب ہم 5 منٹ میں جمعے کی سنتوں کا اعلان کریں گے، اور علامہ صاحب نے یہی کچھ کان میں پیش کی ہوگی گزارش. تو آخری بات یہ عرض کرتا ہوں، اچھا ایسا نہیں ہے، جو شہادتیں ہوئیں سو ہوئی ہیں، لیکن یہاں پہ ایک جہت، بہت ساری جہتیں واقع کربلا سے ظاہر ہوتی ہیں، تو اگر وہ ساری بیان کروں گا تو رات ہو جائے، وقت ختم نہ ہو. لیکن ایک جہت بڑی اہم ہے، وہ بہت ساری مشکلوں کو، پریشانیوں کو دھو دے گی. ایک تو یہ کہ ایک روایت ہے میرے آقا نے روزہ رکھا ہوا ہے، اصحاب نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے،
عصر کا وقت ہے. کون سا وقت ہے؟ روزہ کب کھلے گا؟ اب بڑے غور سے سنیے گا یہ بات. حضور کو نظر کی گئی کھجوریں، حضور نے خود بھی کھائی، حضور نے اصحاب کو بھی کھلائی. عصر کے وقت حضور نے کھجور تناول کر لی روزے سے، اصحاب نے بھی عصر کے وقت حضور کی اتباع میں کھجور تناول کر لی. دو نے نہیں کی، دو نے کہا ہمارا تو روزہ ہے، ہم تو اللہ کی عبادت میں ہیں. تو نبی نے فرمایا تم ہلاک ہو گئے. پتہ یہ چلا نبی اندیا یہ دے رہے تھے کہ جب حکم نبی ہو جائے تو پھر حکم نبی کی اتباع ہی عبادت ہوتی ہے. پھر روزے، نمازوں، حجوں اور سجدوں کے پیچھے چھپنے والے کافر ہوتے ہیں، وہ مصطفیٰ کے امتی نہیں ہوتے. یہ جہت واضح ہو گئی. پھر انا من الحسین کہ ایک وقت آئے گا کہ حسین ظہور ذات نبوی ہوگا، اور غزالی الزمان نے فرمایا کہ شہادت حسین ظہور شہادت نبوی ہے. تو اگر ایسا ہے تو اس وقت حکم حسین حکم نبوی ہے. تو جانو جب اپنے سوتر کو، اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو احرام کی حالت میں 7ویں محرم الحرام کو امام حسین نے حکم دیا کہ جاؤ کوفہ جاؤ، تو مسلم کو کیا کہنا چاہیے تھا کہ 2 دن ذرا حج تو کرنے دیں پھر چلا جاؤں گا، کون سی اتنی جلدی ہے. حج کا احرام بھی باندھ لیا، میقات سے ہو آئے ہیں، اب احرام توڑنا پڑے گا. میرے ساتھ 2 معصوم بچے ہیں، ان کا بھی احرام ٹوٹے گا. یا حسین کچھ کرم فرمائیں، مجھے حج تو ادا کرنے دیں، آپ ابھی بھیج رہے ہیں، میں حج ادا کر لوں، ہمارا تو روزہ ہے. تو مسلم بن عقیل نے کھجور کھانا پسند کی، یہ نہیں کہا کہ میرا روزہ ہے. مسلم بن عقیل نے فرمایا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، مولا حسین میں جاتا ہوں. اس وقت بتایا کہ ہاں ماننے والا کون ہوتا ہے. مسلم بن عقیل نے بتایا کہ در حقیقت یہاں حکم حسین حکم نبوی ہے، اور حکم حسین حکم الہی ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. اور آج جو لوگ ملا رہے ہیں نا قلابے کہ جی کسی کو مواصل کر دیں، موافق کر دیں امام حسین کے، یہ ریلیاں نکلتی ہیں علی معاویہ بھائی بھائی، یہ سنیوں کا عقیدہ نہیں ہے. میں ابھی بتا رہا ہوں آپ کو، سنیوں کا عقیدہ یہ نہیں ہے. مولا کائنات کی ذات کو حضرت معاویہ کے ساتھ برابری کی سطح پہ ہم نہیں رکھتے، اور رکھا جا ہی نہیں سکتا. چاہے جنگ صفین ہے، چاہے جنگ جمل ہے. جنگ صفین میں کون تھا سامنے؟ حضرت معاویہ بن ابی سفیان، آپ ہی تھے نا حضرت علی کے مقابل. بعض لوگ کہتے ہیں حضرت علی حق پر تھے، میں یہ نہیں سمجھتا. حضرت علی حق پہ نہیں تھے، بلکہ جہاں علی ہوں یہ دلیل ہے کہ وہی حق ہے. یہ ہے مقام علی، یہ ہے من کنت مولاہ فہذا علی مولا. یہ آج علی معاویہ بھائی بھائی کے چکر میں تم موازن علی دیگر اصحاب سے کر لو، یہ ہم سنیوں کو گوارا نہیں ہے، یہ عقیدہ اہل سنت نہیں ہے. لیکن آپ تو چونکہ کتابیں پڑھتے ہیں نا، کتابوں میں لہجے نہیں ہوتے، کتابوں میں لہجے نہیں ہوتا ہے. تو وہ کوئی شعر بھی تھا نا کہ پہلے بھی خفا ہوتا تھا وہ مجھ سے اکثر، لیکن آج اس نے خط میں اپنے لہجہ بھی ساتھ بھیجا ہے. لہجے نہیں لکھے ہوتے کتابوں میں. ہم جو سید زادے ہیں نا، ہمیں یہ باتیں سینہ در سینہ بتائی جاتی ہیں. جب سینہ در سینہ بتائی جاتی ہیں اس میں لہجے بھی بتائے جاتے ہیں. تو لہٰذا یہ جان لو کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ کی برابری نہیں ہوتی. اب تو عرس بھی منایا جاتا ہے، یہ سلسلہ شروع کیا ہے.
آراس کے اوپر بھی انشاءاللہ میں عرض کروں گا کہ کس کا عرس منایا جا سکتا ہے اور کس کا نہیں منایا جا سکتا۔ اب تو کسی کا بھی عرس منا لیتے ہیں نا ہم۔ بھئی عرس کیا ہے؟ عرس کی ایک، یہ کہاں سے ابتدا کدھر سے ہوئی تھی؟ بدر سے ہوئی، تو کس کا عرس منائی، اس کے اوپر انشاءاللہ پھر کبھی طویل بیان کروں گا۔ لیکن بس بات یہ کرنی تھی کہ جو اسیران کربلا تھے ان میں خواتین تھیں یا بچے تھے۔ امام حسین کا وہ 14 سال کا بیٹا جو بیمار کربلا، جو بخار کی وجہ سے، بھئی اس وقت فورن ہائٹ یا سیلسیس کا پتہ نہیں ہے، لیکن 103 104 بخار ہوتا ہے تو انسان کھڑا نہیں ہو پاتا، اور یہی صورت بتائی گئی کہ وہ قدم زمین پر نہیں رکھ پا رہے تھے، اور روایات میں ہے کہ وہ پردہ جب ہوا سے ہٹتا تو امام زین العابدین سر اٹھا کے دیکھتے کہیں کوئی اور میرا پیارا قتل تو نہیں کر دیا گیا، کہیں کسی اور کا لہو خاک کربل میں جذب تو نہیں ہوا۔ تو ساری خواتین تھیں، بی بی زینب بنت علی، اور وہ 4 سال کی بچی میرے مولا کی بی بی سکینہ، اور آپ نے کبھی بی بی رقیہ کا نہیں سنا، جو ابن زیاد کے دربار میں ایک اور بیٹی ہے امام حسین کی، ام رباب سے، بی بی ام رباب سے، وہ وہاں پہ شہید ہو گئیں، روتے روتے وہیں پہ گریں اور وہاں پہ شہید ہوگی بی بی رقیہ بنت حسین۔ اور وہاں پہ اس خاتون نے کیا زوردار بات کی، جب کوئی کہتا تھا کہ اب ہم کنیز بنا لیں گے نعوذ باللہ شہزادی رسول کو، تو ایسی ایسی زوردار بات کی۔ جب یہ بی بی سکینہ کے گلے میں رسی تھی اور ابن زیاد اپنے تکبر میں چیختا تھا، یہ بچی خود بولے، یہ بچی خود کیوں نہیں بولتی؟ تو کہیں آواز آئی تھی کہ تو اس کی گردن کی رسی ڈھیلی کر۔ یہ بچی اس گردن کی رسی کی وجہ سے نہیں بول پاتی، اپنے تکبر میں نہ آ۔ لوگوں، مرے ہوئے یزید کو گالیاں دینا بڑا آسان ہے سڑک کے اوپر، ادھر ممبر کے اوپر، لیکن یزید وقت کے سامنے کھڑے ہو کے حق کو بلند کرنا، یہ حسینیت ہے۔ آج کے یزیدوں کے سامنے کھڑے ہو کے، بھئی ذرا سا کر کے تو دیکھو، بتاتے ہیں پولیس والے، کل وہ ایک معصوم بچی کی تصویر آ رہی تھی، بھئی آج ایک رجیم ہے، کل کوئی دوسرا رجیم ہوگا، پولیس والوں کا یہی وتیرہ ہے، حاکموں کا یہی وتیرہ ہے، رات کے وقت گھروں کی کندھیں ٹاپ کے پہنچتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، چپ کرا دیتے ہیں۔ ایمان ملک، وہ بچی جو ڈاکٹرز ہاسپٹل لاہور میں غلط انجیکشن لگ جانے کی، اس کے والدین کیوں بھاگ گئے کینیڈا واپس؟ کیونکہ ان کے ساتھ بعد میں ظلم ہوا۔ ان کی وہ تو امیر لوگ تھے، بڑی بڑی فارچونرز اور پراڈوز ان کے گھر میں کھڑی ہوتی تھیں، مال و متاع کی کمی نہیں تھی۔ ریسنٹلی امیگریٹڈ بیک ٹو پاکستان، شفٹ ہو گئے تھے پاکستان میں، یہ سمجھتے تھے کہ ہم حق کے لیے لڑ لیں گے۔ ایک ہی بیٹی تھی ان کی، ناز و نیم میں پلی ہوئی، 2 کنال کا بنگلہ ڈیفنس لاہور میں۔ 2 کنال کے بنگلے ایسے ہیں کوئی آج کل 38 کروڑ 42 کروڑ 44 کروڑ کے۔ ذرا سوچیں ان کی ویلتھ کا کیا، ان کی، لیکن حاکم وقت کو یہ منظور نہیں تھا۔ حاکم وقت نے پھر وہ پھینٹی لگائی ہے کہ الامان الحفیظ، مجبور ہو کے یہ طاقتور خاندان بھاگ، اپنی عزت بچا کے بھاگا۔ کبھی اس ظلم کا تذکرہ کروں گا، ابھی وقت نہیں ہے، لیکن یزید وقت کے سامنے کھڑے ہو کر استقامت کے ساتھ بات کرنا، یہ حسینیت ہے۔ ابھی نعرے بڑے لگتے ہیں، یہاں پہ احتجاج ہو جاتے ہیں، سڑکیں بلاک ہو جاتی ہیں، یہ الگ بات ہے کہ یہ خیر بعض لوگ احتجاج کے اندر بھی ذرا، اس کی حکومت ہے تو احتجاج ہوگا، سڑکیں بلاک ہوں گی، اس کی حکومت ہے تو احتجاج نہیں ہوگا۔
یہ بھی بڑی کارستانی چل رہی ہے۔ اچھا پھر احتجاج پاکستان میں ہوگا، سعودی عرب میں نہیں ہوگا، سعودی عرب والے مار لگاتے ہیں، گردن کاٹ دیتے ہیں، وہاں پہ نہیں ہوگا۔ حسینیت جو ہے نا، یہ نام استعمال بہت ہوتا ہے، لیکن میں آج تک اپنے سمیت میں شامل کروں تو میں نے آج تک کسی حسینیت کی ذرا سی رمق بھی کسی امتی میں دیکھی نہیں ہے۔ تو اپنے آپ کو ٹیسٹ کیجئے، حق کے لیے کھڑے ہوں۔ ہاں جب بات آ جائے گی بیوی پہ، بچوں پہ، اغوا کر لے، قتل کی دھمکی دے، وہاں پتہ چلتا ہے کہ ہاں کتنا حسین میرے قلب میں باقی ہے۔ لیکن حب تو کی جا سکتی ہے، محبت تو کی جا سکتی ہے، اپنی آنکھیں پرنم تو کی جا سکتی ہیں۔ تو حب حسین کی پہلی عطا یہ ہے کہ انسان کی پیشانی سجدے کی کشش میں آ جاتی ہے، بار بار دل کرتا ہے اسی رب کے آگے سجدہ کروں جس کو آخری سجدہ حسین نے کیا تھا۔ تو اگر آپ 2 دن کی حب حسین میں ہیں تو آ کے جمعہ پڑھیں گے، چلے جائیں گے، 2 دن سر کو بھی کر لیں گے، سینہ کو بھی کر لیں گے، یا حسین کے نعرے لگا لیں گے، کوئی دیگ چڑھا دیں گے، کوئی حلیم کی، کوئی بریانی کی، کوئی سالن کی، کوئی دودھ کی سبیل لگا لیں گے، کوئی پانی کی سبیل لگا لیں گے، اس کے بعد وہی ٹائیں ٹائیں فش۔ یہ محبت نہیں ہے، یہ ایک رو ہے، ایک لہر ہے، آئی اور گزر گئی۔ حب حسین لہر نہیں ہے، یہ جلتا ہوا الاؤ ہے جو سینے میں جب لگ جائے پھر تمام برائیوں کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے۔ تو اس الاؤ کو روشن کریں، اس محبت کو ہر وقت یاد کریں۔ یہ کہانی صرف ذی الحجہ سے شروع ہو کے محرم میں ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہ محرم سے شروع ہو کے پورا سال ہو کے پھر ذی الحجہ پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ تو حب حسین راؤنڈ دا کلاک 24/7 پورا سال یہ محبت کی بات ہے۔ اس کو 2 دن کے اوپر، 1 مہینے کے اوپر منتج نہ کیجیے۔ وما علینا الا البلاغ۔